الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عزیزان گرامی، درس قانون شریعت کا سلسلہ آج بھی ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق یہ جو ہمارا سبق، یہ جو چیپٹر چل رہا ہے، یہ آج اس کا آخری حصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں مصنف قانون شریعت نے عقیدے کی ایک بہت اہم بات یہاں پر ذکر فرمائی ہے، جس کا ہر مسلمان کے لیے جاننا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا لازم ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے جس کا عنوان باندھا کہ خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب و نقص محال ہے۔ عیب تو جانتے ہیں، نقص کہتے ہیں کمی کو۔ کسی طرح کی بھی کوئی کمی یا عیب خدا کے لیے محال ہے۔ محال کا معنی ہم نے گزشتہ درسوں میں بتایا تھا۔ محال اس چیز کو کہتے ہیں جو کبھی کسی حال میں نہ ہو سکے، وہ ہے محال۔ اسی کے وہی فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہر عیب اور نقص جو ہے وہ محال ہے، یعنی خدا پاک کی ذات میں معاذ اللہ عیب اور نقص پایا جائے، یہ محال ہے۔ ہر عیب اور نقص محال ہے۔ عیب اور نقص جیسے جھوٹ، جہل یعنی جہالت۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص جاہل ہے اور اس میں جہالت ہے۔ جہالت کہتے ہیں لا علمی کو۔ جہل جو ہے، جہالت، یہ علم کا اپوزٹ ہے۔ ایک ہے علم یعنی جاننا، اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ ہے جہل یعنی نہ جاننا۔ تو جہل، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اور یہ جو جہل ہے، ظاہر سی بات ہے یہ نقص ہے۔ کسی کے اندر جہل پایا جائے، جہالت پائی جائے، تو وہ نقص پایا جا رہا ہے اس میں، اور یہ ایک قسم کا عیب بھی ہے، کسی میں جہالت پایا جانا، کسی چیز کا نہ جاننا، یہ کمی ہے نا۔ کوئی شخص ہے، کوئی چیز نہیں جانتا تو کمی ہے، اس کے علم میں نقص ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ تو جہل اس میں پائے جانے کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ کوئی یہ کہے کہ خدا یہ نہیں جانتا معاذ اللہ، یا یہ نہیں جانتا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ جو بےہودہ قسم کے اشعار کہے جاتے ہیں، عشقیہ، عشق مجازی اور بےہودہ عشق، ناجائز عشق کے متعلق جو محبوب کے لیے اشعار کہے جاتے ہیں،
وہ چاہے غزل ہو یا گانا ہو یا اس طرح جو شعر و شاعری جو چلتی ہے، تو ان میں کہیں کہیں معاذ اللہ اس طرح کے بھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ خدا بھی نہیں جانتا ہوگا، معاذ اللہ۔ تو خدا کا نہ جاننا مطلب خدا کے لیے جہل بتانا، جہالت بتانا اس میں، معاذ اللہ۔ تو یہ کتنا بڑا نازک معاملہ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی میں جہل، جہالت پائی جائے یہ محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر چھپی اور کھلی چیز کو جانتا ہے، کتنے ہی پردوں میں ہو، کتنے ہی اندھیرے میں ہو، وہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ وہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خدا کے لیے ہر عیب و نقص محال ہے، جیسے جھوٹ یہ بھی نقص ہے، جہل یعنی نہ جاننا، جہالت یہ بھی نقص ہے، اس کا بھی پایا جانا اللہ تبارک و تعالی میں محال ہے۔ بھول پائی جائے اس کی ذات میں یہ بھی محال ہے۔ ظلم سے بھی وہ پاک ہے، ظلم پائی جائے، ظلم کا بھی اس میں پایا جانا محال ہے۔ اس لیے کبھی کسی شخص کو کیسی ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ظلم کا لفظ استعمال نہیں کرے، کیسی ہی مصیبت ہو۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور اگر وہ کسی پر مصیبت ڈالے یا جو عذاب کا مستحق ہو اسے عذاب دے، وہ عذاب دے تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ تو ظلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور ظلم کا اس میں پایا جانا محال ہے۔ بے حیائی یہ بھی ایک نقص ہے، تو یہی فرمایا کہ جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، یعنی کبھی کسی حالت میں نہیں پائی جا سکتی۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو وہ گویا مانتا ہے کہ خدا عیبی ہے، مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ اب جھوٹ کے بارے میں فرمایا کیونکہ جھوٹ عیب ہے، انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ عیب ہے نا، جھوٹ تو جھوٹ ہے ایک عیب۔ جو شخص یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو گویا کہ اس میں عیب پایا جا سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے۔ جو یہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یعنی وہ یہ مان رہا ہے کہ خدا میں عیب پایا جا سکتا ہے، خدا میں عیب پایا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ مان رہا ہے کہ خدا عیبی ہے لیکن اپنا عیب، اچھا یہ کہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ تو یہ کتنی صریح کفریہ بات ہے جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہابیوں کے عقائد میں بھی یہ بات ہے۔ اس کے ایک مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا یہی بات، معاذ اللہ، کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ وہابیوں پر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ان کے عقیدے ایسے ہیں۔ آپ بتائیے کوئی شخص خدا کو، ابھی ہم نے عقیدہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے جھوٹ مانے تو وہ کفر ہے، اس لیے کہ خدا میں عیب کا پایا جانا محال ہے۔ وہ صحابی نے اپنی کتاب میں لکھا، لہذا وہابیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان کے عقائد کفریہ ہیں، لہذا ہر سنی کے لیے ان سے دور رہنا لازم اور ضروری ہے۔ پھر اچھا جو شخص یہ مان لے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جیسے وہابیہ کا عقیدہ ہے اس نے لکھا، تو جھوٹ ہے ایک عیب، تو وہ عیب پایا گیا معاذ اللہ، گویا وہ یہ مان رہا ہے۔ تو اب ایک عیب کا پایا جانا تو وہ ممکن سمجھ رہا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، ایک جھوٹ عیب پر ہی کیا ختم،
سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے، ساری برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، تبالد و تناسل وغیرہ، عیوب کثیرہ عدیدہ. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ایک عیب کا بھی پایا جانا ممکن مانے تو پھر بہت سارے عیبوں کا بھی پایا جانا ممکن ہو جائے گا معاذ اللہ. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام عیبوں سے پاک ہے. خدا کے لیے نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے. اس لیے خدا کا انکار کرنا کیسے ہوا؟ اس لیے کہ جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یعنی وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ. تو جو جھوٹا ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. جو خدا ہے وہ سچا ہے. جو خدا کو جھوٹا مانے تو وہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے. آگے عقیدے کی ایک اہم بات ذکر فرمائی، تقدیر. اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا. یہ ہے تقدیر. میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھ دیا گیا، یہ بات مقدر ہے. تو تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر میں لکھ دیا کیا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تو اب وہ کرنا ہی پڑے گا انسان کو، ایسا نہیں. یہ تقدیر کا معاملہ کیا ہے اور اس کا عقیدہ اہل سنت کے نزدیک صحیح کیا ہے، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے تقدیر کے بارے میں، وہ یہ ہے. اس کو بہت غور سے سنیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ بھی عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا. کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی. اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کیا، اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں. بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا. بندہ جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا اور جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی لکھ دیا. کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا. اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اسی سلسلے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. مسئلہ تقدیر کے مسئلے میں غور اور بحث منع ہے. فرمایا کہ تقدیر کے مسئلے میں غور اور بحث منع ہے، یعنی بہت زیادہ غور کرنا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سے جان لیا اور لکھ لیا. اس میں بہت زیادہ غور و بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ تقدیر میں غور و بحث منع ہے. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے. پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ جدھر لڑکا دیا ادھر ہی چلا گیا. پتھر اپنے آپ سے چل نہیں سکتا، اپنے آپ سے کسی طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے اٹھ نہیں سکتا. تو جیسا کسی اس نے اس کو حرکت دی ویسے ہی اس کی حرکت ہو گئی. جدھر لڑکایا ادھر ہی لڑک گیا. ویسا نہیں ہے انسان. بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے. اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے. یعنی اگر کوئی نیکی کرے تو بندے کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی جو ہے اس بندے نے کیا. برائی کی تو برائی اس شخص نے کیا، تو جو کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کیا، وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس کو اختیار ہے، اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے.
بے شک بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے، اس کی مشیت کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی ہے، ہر چیز جو بھی دنیا میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے. اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں تو مجبور ہوں، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا بس وہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایک طرح کا اختیار دیا ہے. اور بالکل مختار سمجھنا بھی گمراہی ہے، یعنی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں اپنے اختیار سے جو چاہوں کر لوں، بغیر خدا کے اختیار دیے، بغیر خدا کے چاہے، یعنی اس طرح بالکل مختار سمجھے اپنے آپ کو، تو یہ بھی گمراہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح کا اختیار دیا ہے انسان کو، اگرچہ ہر چیز اسی کی مشیت سے ہوتی ہے، اسی کے ارادے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے. مثلا ایک طرف پیالے میں شہد رکھا ہو، ایک طرف زہر رکھا ہو، اور اب وہ شخص چاہے تو شہد پی لے چاہے تو زہر پی لے. شہد کو بنایا ہے اللہ پاک نے، زہر کو بھی اللہ پاک نے بنایا، انسان کو بھی اللہ پاک نے بنایا. وہ شخص اٹھا کر اگر زہر پی لے، اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اٹھانے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے کہ وہ نیچے سے اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جائے، اور پھر منہ، پیٹ جس میں وہ جائے گا سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر میدا اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا، اس میں ہضم کرنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی، اور پھر وہ اس کا اثر پورے خون تک پہنچانا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہے. تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس نے ہی زہر پیا، وہ شخص زہر پیا اور اسے مجرم قرار دیا جائے گا. پوری دنیا کہے گی کہ اس نے غلط کیا. یہ نہیں بہانہ کیا جا سکتا کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، زہر کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جو طاقت دی وہ بھی اللہ نے دی ہے اور اللہ نے چاہا ہے. اس طرح بہانہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ بے شک یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں. اسے جو طاقت اور قوت ہے اٹھا کر پینے کی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی گئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء اور جوارح یعنی یہ جسم کے حصے، پارٹس آف باڈی، یہ انسان کو دیا ہے، اور یہ حصے جو ہے ہاتھ پیر اللہ نے انسان کے اختیار میں دیا ہے. انسان کے حکم سے یہ ہاتھ پیر کام کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، عقل سے تمیز کرے کہ کیا چیز نفع والی ہے اور کیا چیز نقصان والی ہے. اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ وہ دیکھے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اسے نظر آئے. اور حکیموں نے بھی بتایا کہ یہ شہد ہے اور اس سے جو ہے وہ صحت کو فائدہ ہوتا ہے، یہ زہر ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے. یہ بھی چیز تو واضح ہے. اللہ نے عقل دی ہے، تمیز دی ہے، جو قوت دی، لیکن اسے اختیار دیا، ہاتھ دیا مگر اسے اختیار دیا، عقل دی، آنکھیں دی، تو ایک طرح کا اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اسے. اب وہ خود اپنے اختیار سے وہ اٹھا کر پی لے تو وہی مجرم ہے جس نے یہ غلط کام کیا، جس نے یہ جرم کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی ہے مگر ایک طرح کا اختیار بھی اس کو دیا ہے. وہ جیسا کرے گا ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا، ویسا ہی نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ظاہر فرمائے گا. تو وہی فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو تقدیر میں ہے، تقدیر میں لکھ جانے سے بندہ مجبور نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو مجھے کرنا پڑا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے پہلے ہی جان لیا، اور جیسا بندہ کرنے والا تھا ویسا جان کر وہ پہلے ہی اس نے ویسا لکھ دیا. وہ برائی کرنے والا تھا اس لیے برائی لکھی، اچھائی کرنے والا ہوتا تو اچھائی لکھتا. اسی سلسلے میں آخری بات ذکر فرمائی کہ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے. برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوا. بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا. ایسا نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے، یہ غلط ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت کی شامت جانے.
یہ جو برا کام ہوا یہ میرے نفس کی شامت ہے، یہ مجھ سے ہوا یہ غلط کام، اور جو اچھا کام ہو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ میرا کام ہو گیا۔ تو یہ رہی تقدیر کی بات، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقائد پورے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے سے نبی اور رسول سے متعلق عقائد بیان کیے جائیں گے کہ انبیاء کرام رسولان عظام کے متعلق مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور کس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے اور کس طرح کا عقیدہ رکھنا گمراہی اور کفر ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی احکام شرعیہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام و سنیت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔